اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کا سوال یہ پوچھا گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی بعض اوقات فلاح اولئک هم المفلحون ذکر آیا اور فلاح کا ذکر آیا۔ اذان میں بھی ہمیں سنائی دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ در حقیقت کامیابی ہوتی کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کہتے کس کو ہیں؟ تو سب سے پہلے کامیابی کس کو کہتے ہیں ہمیں ڈیفینیشن پتہ لگ گئی، ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس کو کہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے بارے میں عمل بھی کریں گے اور عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، کامیابی کن چیزوں پر مبنی ہے؟ کامیاب شخص کون ہے جس میں یہ اوصاف ہوں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا؟ ایمان۔ جس کے پاس ایمان ہے، حالت ایمان میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ نیک اعمال، ایمان پاس ہے اور نیک اچھے عمل، اعمال صالحہ اس کے پاس ہیں۔ تیسرے نمبر پہ برائی سے وہ شخص بچتا ہو، ہر قسم کی برائی سے بچتا ہو۔ چوتھے نمبر پہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتا ہو۔ اور نمبر 5، حقوق العباد مکمل طریقے سے ادا کرتا ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ان سب کو علیحدہ علیحدہ ان کی ڈیفینیشن۔ دیکھیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ مکمل یقین ذات باری تعالیٰ پر، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ ماننا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میں ایمان لائی اللہ پر و ملائکتہ ہی، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ ہی، اور اس کی تمام کتابوں پر، و رسلہ ہی، اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی ایمان لائی کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک، جیسی بھی ہے تقدیر اس کا خالق مالک اللہ عز و جل ہے۔ اور میں ایمان لائی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ ان تمام چیزوں پر اپنا ایمان رکھنا۔ دیکھیں، ہم ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہیں نہ کہیں دل میں آپ لوگوں کے ایمان نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کس وجہ سے شک کرتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شاید ہم حرام لے لیں گے تو روٹی پوری ہو جائے گی، رزق پورا ہو جائے گا، ہم حرام کی طرف جائیں گے تو شاید ہماری خوشیاں جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی، ہم حرام کام کریں گے تو شاید زندگی میں سکون آ جائے گا، لطف آ جائے گا، اور ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیز کو سوچے بغیر کہ راضی کر لے، حلال بے شک کم ہو اس کو نہ چھوڑیے، حرام کی طرف نہ جائیے، رزق اللہ دینے والی ذات ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ وہ جب دنیا میں نہیں آتے تب رزق مقرر کر دیتا ہے، دنیا میں رہتے ہیں جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حلال طریقے سے حلال رزق کھاؤ۔ تو ہر چیز پر ایمان رکھنا۔ ہم صرف اتنا کہ وحدہ لا شریک ہے، کلمہ پڑھ لیا کافی نہیں ہے، کلمے کا حق ادا کریں۔ بے شک کلمہ پڑھ لینا بہت افضلیت کی بات ہے، بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے، لیکن کلمے کا حق ادا کرنے کا بھی آپ کا ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے۔ مومن تو وہی ہے جو مکمل مستحکم یقین رکھتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے۔ مومن کے پاس تو بلیو ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں، ٹیمپریری ہیں، پرمیننٹ رہنے والی چیز تو جنت ہے، اور جو آنی ہے وہ قیامت ہے، دنیا تو ٹیمپریری ہے۔ جب قیامت آئے گی اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، تو رب کی رضا پہ جی لیں، ایمان کے ساتھ جی لیں تاکہ آگے آسانیاں ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس شخص کے پاس ایمان ہوتا ہے نا اور وہ نیکی پر رہتا ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ نیک اعمال ہے، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ تسبیح بے حساب سے آگے کی چیز ہے،
نیکی کسی ثواب سے آگے کی چیز ہے. ہم نیکی کرتے ہیں، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا ثواب کیا ہے. بس یہ کہ خالص نیت کے ساتھ کی جائے، بس یہ کہ صرف اللہ کے لیے کی جائے. یقین کریں اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں. توکل کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سے اپنے اسباب اختیار کریں، کوشش کریں. ثمر اللہ دینے والی ذات ہے، پھل اللہ دینے والی ذات ہے. کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں، ہم کریں گے. وہ ایک بات آ جاتی نا، ایک پنجابی شعر ہے اور میرا بہت فیوریٹ ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو صحیح طریقے سے پڑھ پاؤں. مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے. مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام ہے اخلاص، نیت کے ساتھ دعا کرنا، نیک اعمال کرنا، ایمان کی حالت میں رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور نیت صاف رکھنا. جب کسی شخص سے امید لگائیں گے کہ اس سے مجھے اجر ملے گا، یہ مجھے پے بیک کرے گا، یہ مجھے اس کے بدلے میں یہ دے گا، تو یقین کریں آپ غلط ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، دینے والی ذات اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. بس ایمان اور نیک اعمال کو اپنے ساتھ رکھیں. برائی سے بچنا، تیسرا پوائنٹ یہ کیا ہے؟ ہر قسم کی برائی، جس چیز سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے اس سے باز رہیں. دیکھیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری یہی ہے نا کہ مالک نے جس جگہ جانے سے آپ کو منع کیا ہے وہ آپ کو وہاں نہ دیکھے. تقویٰ کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ آپ کو وہ کرتا ہوا نہ دیکھے. تو جن اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سے کام اگر حرام کیے ہیں فور سم ریزن، تو بہت، جس طرح کاروبار کے چند ذریعے اللہ نے کہا کہ حرام ہے، رشوت کے ساتھ، سود کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے. اس کے علاوہ بارہا طریقوں سے کاروبار جائز قرار دیا گیا. اسی طرح سے مومنین مرد اور مومنین عورتوں پر جو حدیں لگی ہوئی ہیں، جو ذمہ داریاں ان سب کی، وہ انہوں نے ادا کرنی ہے کیونکہ مالک کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچتے رہنا اور نیکی جاری رکھنا. ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ معمولی سا ہے، اس کی کون سا پکڑ ہوگی. اور کبھی بھی کسی نیکی کو بڑا نہیں سمجھنا کہ یہ نیکی بچا لے گی، لگتا ہے یہ نیکی کافی ہے، باقی زندگی آرام سے گزر جائے گی، یہ نیکی کر لی تھی. یقین کریں اخلاص اور تقویٰ پاس ہونا چاہیے، اللہ کا خوف پاس ہونا چاہیے. ہر گناہ سے کرتے وقت ڈریں کہ اللہ کے حضور ایک سخت قسم کی پکڑ نہ ہو جائے اس گناہ کی وجہ سے. اور ہر نیکی پر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رد نہ کر دینا، اللہ قبول کرنا، اب میرا اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. اور یقین کریں جب خالص ہو کے نیکی کریں کبھی رد نہیں جاتی. نیکی تو وہی رد جائے گی جو دکھاوے کے لیے کسی اور کے لیے کی جائے. دیکھیں بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ الہی میں یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ خود سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ان دونوں بارگاہ میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں امتی کے دل کا حال کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے دل کا حال کیا ہے. تو دیکھیں اپنے آپ کو خالص کر لیں، اپنے آپ کا اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کے ساتھ جوڑ دیں. اللہ کے محبوب کہتے ہیں نا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں، اس کے اپنے والدین، اس کے اپنے عزیز و اقارب الغرض، ہر دنیا کی چیز سے زیادہ اس کو میں محبوب نہیں ہو جاتا، تب تک ایمان کامل نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس ذات کے لیے وقف کر دے، اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دے. ہر قسم کے گناہ سے اس لیے بچیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو منع کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے انعام بھی بہت سے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کی رضا کا ساتھ بھی ہوگا. تو یقین کریں یہ ساری مینٹیلٹی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے جینا بہت آسان ہو جائے گا، زندگی میں سکون بہت زیادہ آ جائے گا. پھر پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کریں. یہ کون سے؟ اللہ کا بندے پر حق کیا ہے؟ ذہن میں آتا ہے اس نے، مالک نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
ٹھیک ہے. اور عبادت کے لیے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں عبادت کرنی ہے. عبادت نماز کی صورت میں ہو سکتی ہے. عبادت ہر وہ نیک کام کر کے ہو سکتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مینٹلی حاضر نہیں ہوتے. ہمارا جسم تو سجدے کر رہا ہوتا ہے، ہمارا سر تو زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو حقوق اللہ کے تمام حقوق ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ ریز ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ بس اللہ ہیں اور آپ ہیں، کوئی اور کسی اور کے لیے نہیں کرنا. یہ ریاکاری میں آ جائے گا، اور ریاکاری سے نہ حقوق اللہ قبول ہوتے نہ حقوق العباد. الغرض کوئی نیکی جو ہے، ریاکاری کے لفظی معنی دکھاوا. کسی کے سامنے ہم کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، یہ کس سینس میں کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا وغیرہ. لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو ساتھ آپ کو اجر نہیں ملنے لگا. لیکن ہاں آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کام سے مجھے ثواب بھی مل جائے گا اور دوسرے کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دو کام ہو رہے ہیں، ثواب بھی مل گیا اور اس کا کام بھی ہو گیا. لیکن دکھاوے کی نیت کرنا اور ساتھ کہنا اجر بھی مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. مالک نے پیدا کیا ہے تو مالک نے دنیا میں بھیجا تو اس کے حقوق ادا کریں. وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کہتا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. تو خدا را اس بات کو سمجھیے، میرا پروردگار بہت رحمان، بہت رحیم، علی کل شیء قدیر ہے، سمیع علیم ہے، اور دعائیں سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. تو اپنے آپ کو اس پروردگار کے لیے وقف کر دینا ہی کامیابی ہوتی. پھر 5ویں نمبر پہ حقوق العباد. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، جینے کا مزہ تو وہی ہے جو کسی اور کے لیے جیا جائے. اور دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ مرنا تو ایک دن سب کو ہے. اور یہ میں عام طور پہ دوستوں وغیرہ میں بھی یہ جملہ بول دیتی ہوں کہ مرنا تو ہے ہی ہے، کچھ کر کے مر جاؤ. اور کچھ کر کے مرنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ ایسا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر جب ہوں تو کہیں کہ یا پروردگار میں نے اپنی یہ کوشش کی، تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول کر لے. ایسا کچھ کریں کہ جب رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کہیں یا رسول اللہ تیری امت کو سکھانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ جینے کا کوئی مقصد بنائیں. کامیابی کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. لاہور میں ایک حضرت ہیں، ان کا دربار ہے، اور تقریباً ان کے وصال کو بھی تقریباً 1000 صدیاں کہہ لیں، کافی صدیاں گزر گئیں، 700 سال سے اوپر ہو گئے. اور آج بھی وہاں پر کوئی شخص جاتا ہے، تقریباً اندازے کے مطابق ایک دن میں 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں سیر ہو کر پورے دن میں. اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ جن حضرت کا دربار ہے وہ وہاں ظاہری طور پہ تو موجود نہیں ہے، پردہ کر گئے. نہ وہ ظاہری طور پہ ان کا کوئی سورس آف انکم ہے کہ وہ کچھ کما کے دے رہے ہوں اور لوگ کھا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں نہ ہے. حقیقت حال کیا ہے؟ وہ پردہ کر گئے ہیں، لیکن لوگ وہاں آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہاں دینے آتے ہیں، رزق بانٹنے آتے ہیں، اور کچھ وہاں کھانے آتے ہیں. اور تقریباً 10,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ ایک دن میں وہاں سے کھانا کھا کے اٹھتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پرسنالٹی کس کی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں؟ یہ حضرت علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس دربار کو داتا دربار بھی کہا جاتا ہے، اور جن پرسنالٹی کو علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ داتا صاحب. ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ دلوا کس کے دربار سے کن کو رہا ہے؟ اور ان کے دربار پہ ہی کیوں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے؟ کیونکہ یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا. اور آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کی ذات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، ان کی ذات سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی ذات کے ذریعے رب العالمین سے، ان کی ذات کے ذریعے
اپنے بہت سے فوائد حاصل کریں. تو اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ آپ دنیا میں رہیں بھی تو لوگ آپ کے رہنے کی وجہ سے آپ سے مستفید ہوں، اور جب آپ دنیا سے جائیں تو بھی آپ کے دنیا کے جانے کے بعد دنیا میں آپ کا ایک نام ہو، کوئی آیا تھا، کوئی گزرا تھا. اس طرح کے اپنے اعمال کو بنائیں. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے ایک بس اگزامپل دی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی بہت سی جو ہستیاں ہیں، وہ بہت سی اگزامپلس بھری پڑی ہیں ان ہستیوں کی، جو دنیا میں رہے، رب کی رضا کے لیے رہے، اور نہ صرف تھے بلکہ آج بھی ہیں، اور ان کا نام بھی آج اسی وجہ سے باقی ہے کہ انہوں نے رب کو راضی کیا تھا. تو اصل کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس نیک اعمال ہیں، جس کے پاس ہر قسم کی برائی سے بچنے کا طریقہ موجود ہے اور وہ بچتا ہے، اور وہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد پورے کرتا ہے. وہ کسی کا حق نہیں مارتا. حقوق العباد میں کسی سے ہنس کے بات کر لیں، مسکراہٹ ہی دے دیں. آپ کو کسی کے پاس، کسی کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک مسکراہٹ دے دیں، اچھے الفاظ دے دیں. کوئی مانگنے والا آتا ہے، اس کو جھڑک دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو نہ. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے نہیں دینا، تو آپ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو رخصت کر سکتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ جس جگہ وہ موجود ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کو نہیں دے رہے، یا ان کیس آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں. لمحے کے لیے سوچئے کہ اس جگہ پر آپ موجود ہوتے تو، کیونکہ یہ جو آپ کے پاس دولت ہے، جو آپ کے پاس رزق ہے، یہ آپ کا اپنا اگایا ہوا، اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، پروردگار نے دیا ہے. تو وہ دینے والی ذات ہے، وہ لینے والی ذات بھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، نہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں. یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. میری یہ بات سمجھانے کی کوشش ہی تھی آج کے لیکچر میں. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، فلاح کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا مددگار ہو. میں امید کرتی ہوں آپ کو میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. تاج دار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.